جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا اسی بات کو، اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے، قاری عثمان صاحب، کچھ ہمارے کچھ دوست احباب ہیں، کچھ ہمارے سورسز ہیں، وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جے یو آئی ہے، انہوں نے تو مسودہ مکمل کر لیا ہے آئینی ترامیم کا، تو سر کچھ مندرجات جو ہیں سر وہ بھی کچھ ہم تک عنایت ہو سکتے ہیں کہ ابھی ان کو بالکل آپ نے صیغہ راز میں رکھنا ہے؟ دیکھیں درانی صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو مسودہ حکومت کی طرف سے ملنے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگا ہے، تو آپ ہمیں اتنے سادہ سمجھ کے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اپنا مسودہ ابھی سے آپ کو بتا دیں۔ سر جی یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ وہ سادہ، اب کہنا تو نہیں چاہیے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے سے، وہ والی بات تو نہیں میں کر رہا سر، میں تو ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر آپ کا دل کرے تو آپ اگر ایک آدھ کوئی تھوڑا سا درمیان میں ہمیں بتا دیں، ایک آدھ شک کی بتا دیں۔ ابھی تو کئی مرحلے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم نے جو بنایا، جو ہم اسے بنا رہے ہیں، تو اس طریقے سے ایک دم ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ فلاں شکل ہم نے یہ رکھی ہے، فلاں شکل ہم نے، ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے قاری صاحب، پھر تو یہ ہوگا کہ پھر تو وہ بات ہی ختم ہو جائے گی۔ قاری صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ میری خبر بالکل درست ہے، آپ نے مسودہ تیار کر لیا ہوا ہے، آپ کی لیگل ٹیم نے آئینی ترامیم کے حوالے سے مسودہ تیار کر لیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے ہم تو اس پہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، کام کر رہے ہیں۔ تو اچھا مجھے سر اس میں ایک چیز، ایک انپٹ مجھے دیجیے گا کہ جو آئینی مسودہ آپ کی جانب سے تیار کیا گیا ہے، کیا اس کے اندر تحریک انصاف کی جانب سے بھی کچھ پوائنٹس ایڈ کیے گئے ہیں کہ یہ ہولی سولی آپ کا مسودہ ہے؟ دیکھیں گزارش یہ کہ آپ اپنی طرف سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک عرصے سے کئی دنوں سے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور جب یہ مکمل ہو جائے گی، بات مکمل ہو جائے گی، کام مکمل ہو جائے گا، تو وہ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گی بات۔ عثمان صاحب، قاری صاحب میں نہیں ہوں، میری بات ذرا پوری سن لیں۔ جی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ ہم نے یہ مسودہ تیار کر لیا ہے اور یہ ہمارا مسودہ ہے۔ ظاہر ہے اس پہ وقت لگے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے مسودہ میں پی ٹی آئی کا کوئی حصہ شامل ہوگا یا کسی اور کا کوئی حصہ شامل ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری اپنی ایک جماعت ہے، ہم اپنا ایک موقف رکھتے ہیں، اور ہمارے موقف نے سب کو جو ہے وہ کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے۔ تو ہم جو چیز دیں گے انشاءاللہ وہ ایک مضبوط چیز ہوگی، اور ملک اور قوم کی بہتری جس میں ہوگی ہم وہ کچھ دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے، اس کا آپ کی باتوں سے جو ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مسودہ جو ہے وہ اپنے آخری مراحل تک پہنچ چکا ہے، لیکن یہ مسودہ جو ہے ہولی سولی 100% آپ کی اپنی کاوش ہے، اس میں کسی قسم کی تحریک انصاف کی جانب سے کوئی انپٹ نہیں ہے۔ زبیر انصاری صاحب، سر آپ کا جو وزیر قانون ہے پاکستان کے، انہوں نے کافی عرصہ پہلے انہوں نے ایک بات کر دی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ غلطی سے ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی، اور اس کے بعد ایک رائی کا پہاڑ بن گیا، اور وہ معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ کیا اب جا کے سر کیا آپ کی پارٹی نے وہ پراپر مسودہ تیار کر لیا ہے کہ ابھی وہ ٹٹ بٹس کے اندر موجود ہے؟ اسامی بات یہ ہے کہ جب آپ اکیلے حکومت کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے معاملات مختلف ہوتے ہیں، اور جب آپ ایک کمبائنڈ بن کے اور بہت سی جماعتوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بلا شبہ جو ہے حکومت تمام کو دیکھ کر، تمام کی رائے لے کر، اور ایک ایسی چیز بنانا چاہتی ہے جس میں سب لوگ شامل ہوں، اور جتنی جس کی حیثیت ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کی بات مانی بھی جاتی ہے۔ حصہ بقدر جوسا؟ جی بالکل، میں بالکل آسان الفاظ میں نے بات کی کہ اگر ایک صاحب ہیں، ان کی 2 سیٹیں ہیں، اور وہ کہیں جی میرا ہی مسودہ چلے گا، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے، اور ایک صاحب گئے وہ 50 سیٹیں لے کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اس کے مطابق ملے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں، ہمارا ایک رول ہے، اور وہ رول یہ ہے کہ ہم اپنے کام یا اپنے مطلب کو دیکھ کر انسان کو عزت نہیں دیتے۔ ہمارے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں، بڑے قابل، بڑے محترم ہیں، پہلے بھی ہم ان کی عزت کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر ہمیں کوئی کام ہے تو مولانا صاحب کوئی ایک
بتا دیں ہمارے کہ جنہوں نے مولانا صاحب کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال کیے ہوں، یا ہم بالکل ایسا نہیں چاہتے ہیں، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے؟ جو حسام بھائی بیسک پرابلم ہے نا، ہم نے ایک ایسی سیاسی جماعت کو بہت پرموٹ کیا جو سیاسی جماعت تھی ہی نہیں ہمارے ساتھ. آپ دیکھیں نا، آپ درختوں کو میری گزارش سر قطع کلامی معاف. سر دیکھیں آپ نے یہ بات کی کوئی سیاسی جماعت تھی نہیں. سر دیکھیں وہ ایک آپ کا اوپینین ہے. سر اگر آپ کو بھی کروڑ ایک ووٹ ملا ہے تو سر ان کو بھی ووٹ کم نہیں ملے سر. لیکن میرا اگر سن لیں گے تو شاید میرا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں شاید اس میں کوئی صداقت ہو. یہ بھی نہ کہ میں جناب سچا نکلا ہوں اور بعد میں وہ مسئلہ خراب ہو جائے. تو گزارش یہ ہے کہ درختوں کو آگ لگانے والے لوگ آپ دیکھیں کہ قتل ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ درخت جو ہے وہ جاندار ہیں اور ان کی بے دردی دیکھیں کہ وہ درختوں کو آگ لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پیٹرول بم بنا کے اپنی پولیس کے اوپر پھینک رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی سیاسی جماعت نے پیٹرول بم استعمال کیے ہوں پولیس کے لیے. آپ دیکھیں کہ جو اب ہوا تھا، اب جس میں گنڈا پور صاحب جو ہے ایک دن کے لیے عمر ایوب صاحب کے مہمان ہوئے، تو وہ بنگلہ دیش طرز کا ایک انقلاب لانے کا ایک ناکام انہوں نے کام کیا. انہوں نے کوئی آپ کو سیاسی لیڈر اس جو ان کے جو بندے تھے گنے چنے، اس میں کوئی آپ کو طریقہ صاحب کا سیاسی لیڈر نظر نہیں آیا. اس میں امین گنڈا پور صاحب موجود تھے جو بہت شور شرابہ کر رہے تھے، اور وہ اچانک منظر سے غائب ہو جاتے ہیں کہ موب ہے پھیلے گا اور ایک طوفان آ جائے گا اور ملک میں اس طرز کا انقلاب آ جائے گا جیسے بنگلہ دیش میں آیا. دیکھیں وہ تو اسٹوڈنٹس کا تھا نا، یا تو آپ موٹیویٹ کرتے، آپ یونیورسٹیز کے کالجز کے یا اسکولز کے جو بچے بچیاں ہیں اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اگر آپ باہر نکالتے تو تب بھی ہم ایک بات مان سکتے تھے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بنگلہ دیش ماڈل کے اوپر لے کے آنے کی کوشش کی ہے، تو سر دیکھیں قطع کلامی معاف، یہ بیسیکلی میں معذرت خواہ ہوں آپ سے اس بات کے اوپر کہ سر دیکھیں کبھی ہمیں اگر آپ ان ایک پولیٹیکل لیڈر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی وہ چائنا کی مثال دے رہے ہوتے ہیں، کبھی فرانس کی مثال دے رہے ہوتے ہیں، کبھی جرمنی کی مثال دے رہے ہوتے ہیں، کبھی یورپی کسی بھی ملک کی مثال دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، وہ اسی ہمارے ٹیبل کے اوپر سب کے سامنے موجود ہے. سر یہ بات ایک اپنی جگہ پہ، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ آپ نے پراپر اپنے آپ کو آپ نے ایجوکیٹ کیا، یا آپ کی پارٹی جو ہے اپنے ورکرز کو پراپر ایجوکیٹ کرتی ہے. سر کیا آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے وہ کچھ مسودے تیار کیے ہیں، یا آپ یہ کیا چیز فورسی کر رہے ہیں کہ اتنے دنوں کے بعد ہم یہ آئینی قوانین یا آئینی تبدیلیاں لے کے آئیں گے جس کی وجہ سے ملک کے اندر پیدا ہونے والا بحران جو ہے وہ سر ایک بند ہو سکتا ہے؟ بے شک ایسا ہی ہے کہ محترم جناب نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز، اور ہمارے محترم جناب آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، یہ سارے ایک پیج پہ ہیں کہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنا ہے. ہاں بالکل آپس میں اختلاف ہونا چاہیے، اور جہاں اختلاف نہیں ہوتا وہاں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچتا ہے کسی چیز کا. جب اختلاف ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر تھوڑا ویک جا رہے ہیں تو ہم بات مانتے ہیں کہ بلاول بھٹو صحیح کہہ رہے ہیں، اور جب ہم لوگ کہیں اسٹرانگ ہوتے ہیں تو بلاول بھٹو ایک سٹیپ پیچھے کرتے ہیں. ہمیشہ زندگی میں جب جتنا درخت بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اس کو جھکنا آتا ہے، لیکن جو تحریک انصاف ہے اس نے جھکنا نہیں سیکھا تھا. اس نے جھکنا نہیں سیکھا تھا. اوئے توئے کی سیاست، معصوم بچوں کو انٹرٹینمنٹ دے کر ماں باپ کے خلاف کھڑا کیا گیا، کس طرح سے یوتھ کو استعمال کیا گیا. یہ تاریخ بتائے گی آپ. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. عفنان بھائی ابھی صدر پاکستان نے جو ہے بڑا اچھا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ اب تو آئینی ترامیم ہونے والی ہیں اور ہو کے رہیں گی. تو اس کا مطلب ہے سر آپ کا جو ہے وہ پیپر ورک اور آپ نے جو پیچھے ہوم ورک ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے سر؟ جی بات یہ ہے کہ ہوم ورک کرنا کیا کوئی بری بات ہے؟ نہیں میں نے کہا سر کمپلیٹ ہو گیا ہے. دیکھیں بات یہ کہ اب دیکھیں سر یہ تو خوشی کی بات ہے. میں بات تو سنیں سر، اچھی بات میں بات سنیں. پیپر ورک تو ہم نے بہت پہلے کا کمپلیٹ کیا ہوا ہے، چیزوں کو دیکھا ہوا ہے ہم نے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں، آپ جیسا آپ کی پارلیمنٹ میں 8 یا 10 پارٹیز ہیں تو انہوں نے بیٹھنا ہے، انہوں نے اس میں ہمیں 2/3 اکثریت بھی چاہیے. پھر ہم نے ان کی باتیں سننی ہیں. ہو سکتا ہے ہماری باتیں کوئی غلط ہوں، کوئی ان کی باتیں صحیح ہوں. جب آپ بیٹھتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہی ہے. تو باقی پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جمہوریت پروان چڑھے، بے شک ہمیں نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے.
تو ہم نے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کو دیکھیں ہم نے ان سے کوئی وزارتیں کوئی پاور شیئرنگ نہیں لی، حالانکہ یہ اس کانٹریکٹ سے بھی ہٹے ہیں جو انہوں نے لکھ کے رائٹنگ ہمارے ساتھ پاور شیئرنگ کے ایک فارمولے پہ عمل کرنا تھا۔ وہ کیا تھا سر؟ وہ جو بھی تھا وہ لیڈرشپ کے بیچ میں تھا، اس پہ عمل نہیں ہوا، جس کا ہماری لیڈرشپ بھی بتاتی ہے کہ جی اس فارمولے پہ عمل نہیں ہوا، جس میں کمیٹیز بھی بنی، لیکن پھر بھی ہم جمہوریت کی خاطر پارلیمنٹ میں بات دیکھیں، جب تک آپ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے نا تو آپ چیزوں کو مسئلے کا حل نہیں کریں گے۔ ایون کہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار بھی آخر میں ٹیبل پہ بھی سرنڈر ہوا ہے، ہٹلر کے بعد سرنڈر کیا گیا، انہوں نے ٹیبل پہ بیٹھ کے انہوں نے نیگوشیشن کی ہے۔ جب نیگوشیشن نکل جائے نا آپ کی جمہوریت میں سے تو پھر آپ لڑائی لڑتے ہیں، اور لڑائی جو ہے وہ جمہوریت میں ہوتی نہیں ہے، وہ بند گلی میں لے جاتی ہے۔ یہ ہم نون لیگ کو بھی گزارش کریں گے، نون لیگ پھر بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہماری کافی باتیں سنتی ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی ہم گزارش کریں گے کہ اس کو اپنی ذاتی لڑائیوں پہ نہ لے کے جائیں، اور اس کو آپ سندھی، پنجابی اور پختون کی لڑائی نہ بنائیں، خدایا اس کو ایس پاکستان کو ڈویژن نہ کریں۔ اور اس میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن غلطیاں نون لیگ سے بھی ہو رہی ہیں کہ وہ مس ہینڈل کیا جا رہا ہے چیزوں کو۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ بیٹھ کے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کو جماعت کہنا، بے شک وہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے، بے شک وہ ان کو جو پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ باتیں کھل کے آ گئی سامنے، لیکن ان کے بھی فالوورز ہیں، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن ان کو بھی ووٹ لے کے آئے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو اگر صرف پنجاب سے بہت زیادہ ووٹ ملے ہیں، ان کو سندھ سے بھی ووٹ ملے ہیں، ان کو بلوچستان سے بھی ووٹ ملے ہیں، یہ سارا پاکستان ہے، ایک اکائی ہے، ہم ایک اکٹھے ہیں، بھائی ہیں ہم اگر سندھ میں ہماری حکومت ہے، ہمارے پنجاب میں بھی ووٹ ہیں، ہماری سٹیٹس کے پی کے میں بھی ہیں، تو بلوچستان میں ہماری حکومت ہے، تو ہم تو نہیں کہیں گے کہ جی بس آپ یہاں پہ بارڈرز بند کر دیں، ہم حملہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ گنڈا پور وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور بڑا برا کھیل رہے ہیں، یہ ان کو چاہیے لاشیں، یہ بنگلہ دیشی ماڈل نہیں چاہیے، ان کو لاشیں چاہیے۔ جب موت کو آپ لے جاتے ہیں، اور وہ یہ دیکھیں یہ اپنے بیانی کے قیدی ہو گئے ہیں کہ ان کو خود بھی ڈر لگتا ہے اس مواب سے، کہ انہوں نے اس ٹریننگ ایسی کر دی کہ جلاؤ، گراؤ، مارو، آگ لگاؤ، مارو، ٹانگیں توڑو، سر پھاڑو، گولیاں چلاؤ۔ تو وہ اس میں دیکھیں ایک کتنی خطرناک بات ہوئی ہے کہ افغانی وہاں سے برآمد ہو رہے ہیں۔ سر میں اسی چیز کو افغانی لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جی افغانیوں نے وہاں سے اب دیکھیں کہ گولیاں چلی ہیں، صاحب کی طرف جانا ہے سر، میں تھوڑا سا پوائنٹ میں 2 منٹ کا پوائنٹ لے لیں کہ افغانیوں نے گولیاں چلائی ہیں، جس سے پولیس والا ایک شہید ہوا ہے اور 82 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، ان کے کون سے زخمی ہوئے کوئی پتہ نہیں ہے۔ افنان بھائی ایک منٹ سر، یہی چیز میں قاری صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ان کا تعلق کے پی کے سے ہے، اور کے پی کے اندر جے یو آئی کا ایک بڑا سٹرونگ ہولڈ ہے، اور آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ ان کی یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے انہوں میں آلموسٹ انہوں نے پورا کے پی کے جو تھا وہ آلموسٹ جو ہے نا وہ ان کا جو ماڈل جو تھا وہ انہوں نے کولیپس کر دیا تھا تحریک انصاف کا، اور وہ وہاں پہ آ گئے تھے، انہوں نے ان کو کلین سویپ بھی کر گئے تھے۔ مولوی صاحب مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ قاری صاحب یہ جو ایشو چل رہے ہیں یہاں پہ، تو یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے پاکستان کی اسٹیٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیا جے یو آئی نے اس پوائنٹ کو ریز کیا ہے، یا ان لوگوں کی بےخکنی کے لیے وہ کون سے سٹیپس جو ہے یا کون سے میئرمنٹس کو وہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی یہ تو ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کی پہ میں جو ہے تقریباً کوئی ابھی موجودہ جو چل رہے ہیں ان کا یہ تیسرا پیریڈ ہے ان کا حکومت کا۔ تو اس میں وہاں جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہو رہا ہے اب تک کسی بھی یعنی کہیں بھی یہ نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ کوئی حکومتی ریٹ وہاں پر تھی ہے یا کہیں جو ہے امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ ہمیشہ سے اس طرح رہی ہے، چاہے ان کا پہلا دور تھا، دوسرا دور تھا، اور دوسرے دور میں تو یہاں تک بھی کیا گیا کہ جنرل فیض نے جو کچھ کھیل کھیلا اور وہاں سے وہ جو 40,000 لوگ لے کر آئے اور یہاں پر مختلف جگہوں پہ انہیں رکھا، اب وہ لوگ کہاں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سر یہی تو میرا کویسچن ہے سر یہی تو قاری صاحب میرا کویسچن ہے، سر آپ ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں۔ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ ہماری جو جماعتی قوت ہے جو ہم، لیکن ہمارے ہاتھ میں تو
हुकूमती ताकत नहीं है। सर कम से कम आवाज तो बुलंद कर सकते हैं ना सर। सर जिहाद का, सर देखें ईमान का सबसे कमजोर तरीन जो दर्जा है वो ये है कि आप कम से कम आवाज तो बुलंद कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। अगर आप मेरी बात अगर सुन लेंगे तो आप ये तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ये ईमान का आखिरी दर्जा, कमजोर दर्जा ये है कि और कुछ नहीं तो दिल में बुरा नहीं। हम तो सुने, हम तो बरमला सरे आम सरे बाजार हम मैदान में हैं, हम खुद इसका शिकार हो रहे हैं। हमारे सैकड़ों अब तो हजारों की तादाद हो गई है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। एक एक हमले में हमारे 80 लोग शहीद हो रहे हैं। उसके बरक जो हम कुछ वहाँ हमारी आवाज है उसे दबाने की तो हर दौर में हर वक्त कोशिश की गई। अब पिछले 10-12 साल हो रहे हैं, लेकिन हम तो खामोश नहीं हुए। हमने अपना प्रोग्राम, अपनी जद्दोजहद, अपनी आवाज हमने दबाने नहीं दी। हम लगे हुए हैं और हम निशानदेही कर रहे हैं। जब हम उस वक्त भी कह रहे थे कि जब जनरल फैज ने ये मुआहिदा करके और वहां से वो लोगों को लेकर आए तब इनकी हुकूमत। सर जनरल फैज अकेला कौन होता है? सर जनरल फैज, सर देखिए मेरी बात सुने। नहीं कारी साहब आप बार बार ये कह रहे हैं कि जनरल फैज, सर जनरल फैज कौन होता है मुआहिदा करने वाला? बात ये है कि फिर बात वो खराब हो जाती है ना। जनरल फैज अकेला नहीं होता है। हाँ जाहिर है कि पूरी फोर्स उसके साथ है, पूरी नाम लेना सर, उसके साथ है, पूरी हुकूमत उसके साथ है। हुकूमत का नाम लेना सर, हुकूमत का नाम लेना। तब मैं बात कर रहा हूँ ना, अब जब मेरी जरा सुनेंगे अब तो बात हो जाएगी ना। मैं ये आपको शायद मैं समझा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि उस वक्त जो कुछ हुआ, फौज और हुकूमत एक पेज पर थी। हाँ जी, उसमें कोई शक नहीं है। ये अब आपने बात की है ना, बिल्कुल दुरुस्त की है। कोई शक नहीं है कि वो, जब मैं फैज और इनकी बात कर रहा हूँ तो फिर आप उससे और आगे अलिफ बेते से तो मुझसे न पढ़वाए ना। तो मसला ये है कि ये जो कुछ खेल खेला गया, ये बहरहाल हम इसको मुल्क के खिलाफ समझते हैं और इसको मुल्क पर हमला समझते हैं, चाहे वो अंदर से हो या बाहर से हो। ठीक हो गया कारी साहब, आपका पॉइंट आ गया। कारी साहब बड़ी मेहरबानी। आज भी एक आखिरी बात सुन लें। नहीं आखिरी नहीं, मैंने इसके बाद और सवाल पूछने आपसे सर, और सवाल पूछने तो कहूंगा, लेकिन इस हवाले से आज भी यही सूरत हाल है कि पूरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक जिले का एक कोना भी कोई साबित नहीं कर सकता है कि वहां अमन है। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। सर हुकूमत इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अंसारी साहब आपके पास है, सेंट्रल हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून है उनके पास है, जबकि जो अंसारी साहब जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास मौजूद हैं। सर ये जो अभी बात की है कारी साहब ने कि KPK का कोई भी ऐसा ज़िला, कोई भी ऐसा इलाका जो है वो पूरा अमन नहीं है, वो तमाम के तमाम इलाके जो है वो शोरश ज़दा हैं, तो सर क्या स्टेट की रिट जो है वो सिर्फ अटक के पुल तक है और उसके बाद जो है वो वहाँ के कवानीन तब्दील हो जाते हैं, वहाँ के हर चीज़ आबो हवा बदल जाती है, वहाँ पे हर चीज़ जो है वो कानून की गिरफ्त से बाहर निकल जाती है? सर नहीं, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए और हम चाहते तो गंडापुर साहब को कभी का अंदर कर चुके होते और गवर्नर राज लेके आ जाते। वही तो वो चाहते हैं ना सर, लेकिन ताकि वो विक्टिम गेम खेले ना, वो ब्लेम गेम खेले और उसके बाद वो प्ली करते फिर। जी बिल्कुल, सियासत को समझते हैं। तो मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात की, वो 40,000 बंदों वाली जो बात थी जी, और हमने देखा था कि जमान पार्क में भी जो लोग खड़े थे गार्ड्स, वो भी अफगानी थे। और जब से ये 40,000 बंदों की बात हुई और जब से तहरीक इंसाफ ने जो है शोर शराबा शुरू किया, तो दहशत गर्दी मुल्क में बढ़ी है और वो दहशत गर्दी धमाके जो काफ़ी सालों से रुके हुए थे वो दोबारा शुरू हो गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि तहरीक इंसाफ करा रही है, लेकिन कड़ियाँ मिलती हैं कि क्या ये वो 40,000 लोग जो आज KPK का अमन तबाह कर रहे हैं या पाकिस्तान का तबाह कर रहे हैं, ये वही लोग हैं, ट्रेन लोग हैं जिनको बुलाया गया। एक छोटा सा फार्मूला मेरे दिमाग में आया था कि जनरल फैज़ का नाम लिया गया, जनरल फैज़ प्लस हुकूमत प्लस दहशत गर्दी इज इक्वल टू तहरीक इंसाफ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म का जो गेम वो लोग चलाएंगे
تو پاکستان سے محبت والی گیم نہیں ہوئی بلکہ صرف کرسی کے لیے اور بہت سے اپنے آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے وہ پاکستان میں آئے. اور آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ, اور کل ایک صاحب نے, شاید عفنان صاحب نے بات کی تھی, صادق صاحب کی بات کی تھی وہاں کی, کہ جناب وہ گولڈ سمتھ کے حوالے سے مثال دی تھی. انہوں نے اس کو جو تھا وہ تو بلیک سمتھ کہہ دیا تھا. چلیں وہ ٹھیک کہہ رہے تھے, وہ بھی اپنی طرف سے ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ہم دیکھیں کہ ڈاکٹر اسرار کب کہہ کے گئے تھے, کیا کہہ کے گئے تھے. چلیں سر ان پرانی باتوں کو سر قرآن پاک سب سے پرانی چیز ہے, میری گزارش سن لیجیے گا. اب پرانی بات کہیں تو قرآن کریم فرقان میں 14 سال پرانا ہے, آج بھی عمل پیرا ہے. پرانی وہ باتیں جو آپ کے زخم چھوڑ جائیں بھولتی نہیں ہیں. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 40,000 بندہ عمران خان لے کے آیا تھا تو کسی سیاسی جماعت کو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے, اس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہو سر, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. سر میرا کویسچن بیسیکلی یہ تھا, جیسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان, ہائی کورٹ آف اینی صوبہ پروونس جیسے لاہور ہے, پشاور ہے, اسلام آباد ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, وہ سو موٹو لیتے ہیں کسی بھی معاملے کی نوعیت کو دیکھ کے. ہائی کورٹ میں سو موٹو نہیں ہوتا, سپریم کورٹ صرف لے سکتے. سر ہائی کورٹ بھی لے رہی ہے نا. نہیں سر, نہیں لے سکتے, نہیں لے سکتے. چلے سپریم کورٹ لیتی ہے نا سر. جی جی سپریم کورٹ لیتی ہے. جی جی. تو اسی طرح کیا جو ہمارا وفاق ہے اس کا جو ریپریزنٹیٹو ہے صدر پاکستان یا حکومت کی مشینری کو چلانے کے لیے وزیر اعظم کوئی بھی ہو, ایکس وائی زی, میں یہ نہیں کہتا کہ شہباز شریف کو ہی لینا چاہیے یا زرداری صاحب کو ہی لینا چاہیے, ایکس وائی زی کی میں بات کرتا ہوں, کیا سر وہ قانونی طور پہ کیا وہ یہ اس قسم کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے؟ سر مجھ سے سوال کیا میں سر عفنان بھائی میں صاحب آپ کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں گورنر راج اس کا حل نہیں ہے. میں نے گورنر راج کی بات ہی نہیں میں کر رہا. آپ کس قسم کا ڈیسیژن چاہتے ہیں؟ سر دیکھیں میری بات سنیں. سر جیسے کراچی کے اندر ایک ایشو ہوا اور اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے وہ محمد نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے وہاں پر رینجرز کو ڈپلوائے کیا اور حکومت بھی چل رہی تھی, سندھ حکومت بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی, اور اس کے بعد میں آپ کی بات سمجھ, اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی نا؟ جی بالکل. میں بتاتا ہوں, کے پی کے میں ویسے ہی جو ہے اصل میں ہمیں اس مسئلے کو دیکھنا پڑے گا. ویسے ہی فوج جو ہے وہ وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے, اور اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے 40 سے 50 ہزار لوگ جو انہوں نے, عمران خان نے بلکہ وہ لوگ نہیں لائے, ان کو نہیں بسایا, بلکہ جیلوں میں جو گرفتار دہشت گرد بھی تھے ان کو بھی نکلوایا. حالانکہ آرمی نے بڑی قربانی دینے کے بعد, بڑی شہادتیں دینے کے بعد جو ہے ان کو جو ہے وہ وہاں پہ گرفتار کیا تھا اور اس تحریک کو کچلا تھا, اور انہوں نے اسی کو واپس نکلوایا جیلوں سے, اور وہ یہ اس کی سخت مخالفت کی گئی. لیکن تب ایک لابی میں فوج نہیں, تب ایک لابی تھی, فوج میں ایک لابی تھی جس کے لیے عمران خان کہتے تھے کہ جی اس کے لیے انہوں نے فلانے چیف کو لے کے آنا ہے, فلانے ISI کے کو لے کے آنا ہے, جس کے لیے انہوں نے انٹروین کیا. سر وہ صرف فوج میں نہیں تھی, بہت سارے اداروں کے اندر لابی تھی نا سر. وہ ایک بندے کے ساتھ لابنگ تھی, لیکن یہ فیصلہ ان کا غلط ثابت ہوا. وہ کہتے تھے کہ ان سے ہم مذاکرات کریں گے, لیکن مذاکرات بھی آپ دیکھیں کہ وہ تو پہلے کہتے نہیں ہیں, جب ان کے خلاف تب بھی ایکشن کیا ہے تو APS کے واقعے کے بعد کیا گیا ہے, جب ساری جماعتیں بیٹھی ہیں, جب انہوں نے انتہا کر دی کہ اسکول کے بچوں کے ساتھ, پھر وہ نہیں سر ایسا نہیں, بلکہ جب ان کے اپنے دور حکومت کے اندر جو تھا انہوں نے خود اب اس بات کو مانا تھا کہ TDP کے ساتھ جو ہے افغانستان کے جو ہے انڈر دا ٹیبل ان کے ہو رہے ہیں, ان کی گفتگو چل رہی ہے. سر آگے تھوڑا سا پرابلم سر میرے پاس 4 منٹ ہے. جی 4 منٹ میں آپ کو 4 منٹ نہیں, آپ نے نہیں, سب کے 4 منٹ ڈیوائڈ ہوئے. میں 50 سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں, جو ہمارا جو بارڈر ہے نا ڈورین لائن جس کو ہم کہتے ہیں, جو 2700 کلومیٹر کا بارڈر ہے, ڈیورن لائن جو 1893 میں بنائی گئی تھی انگریز میں اور افغانیوں میں, جو افغانستان کے تھے تب فیصلہ ہوا تھا, وہ اس بارڈر کو نہیں مانتے. ان کے نقشوں کے مطابق جس طالبان سے یہ بات کرتے ہیں, جو جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جس کی گنڈا پور تڑی لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بارڈر اٹک تک آتا ہے. یہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے, جو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا افغانستان کا بارڈر اٹک تک آتا ہے, بلکہ ایک نقشے میں تو بلوچستان کا بھی حصہ جو ہے وہ بھی ان کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے کہ وہاں پہ افغانیوں نے فائرنگ کی ہے جس میں پولیس والے زخمی ہوئے ہیں, وہاں سے گولیاں چلی ہیں ان کی طرف سے.
पंजाब पुलिस की तरफ से कुछ नहीं चला। अब वहां से देखें आप सारे ये इनकी तहकीक होनी चाहिए कि केपी की पुलिस की किस कैपेसिटी में लाके वो और इस वसाइल को किस कैपेसिटी में लाके। सर 11 बंदे गिरफ्तार भी तो है ना। जी 11 बंदे गिरफ्तार। सर वो तो अभी सामने आएंगे ना डिटेल्स। बात तो ये है कि वो चीजें सामने आएंगी कि ये किस कैपेसिटी में उस पुलिस को अपने सियासी जलसों में इस्तेमाल करें, उस एम्बुलेंस को जिन्होंने मरीज लेके जाने हैं उनको इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। फायर ब्रिगेड जिसने आग बुझानी है उसको लेके जा रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। कारी उस्मान साहब काइंडली सर 1 मिनट में सर मुझे काइंडली सर ये बताइएगा कि इन तमाम चीज़ों के होते हुए भी या सबको देखते हुए भी आप सर तहरीके इंसाफ के साथ किस हद तक आगे चलने को तैयार हैं? देखिए जी, हम तो मुल्क के मफाद में और मुल्क की इदारों के मुस्तहकम बनाने के लिए जी जो भी किसी हद तक बात जा सकेगी कोशिशें हमारी जारी हैं आपस में। और ये भी आपको पता है कि हम और तहरीक इंसाफ कोई ऐसा नहीं है कि बस हम बैठेंगे और इससे मामलात तय हो जाएंगे। हमारे और उनके दरमियान बहुत बड़े एक किस्म के जो फासले हैं वो बहुत बड़े फासले थे। अब आहिस्ते आहिस्ते अगर बर्फ पिघल रही है तो आने वाले वक्तों में देखा जाएगा कि वो कहाँ तक। ठीक हो सर, आपकी बात में समझ आ गई। लाजम है कि हम भी देखेंगे, लाजम है कि हम भी देखेंगे। अंसारी साहब योर टेक सर। ये जो बर्फ पिघल रही है ये 40,000 दहशतगर्दों के आने के बाद पिघलनी शुरू हुई थी। ये जो बर्फ पिघल रही है नहीं वो अभी रिसेंटली हुई ना सर। जब वो मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा, जी जब ये खुद कह रहे हैं कि वो 40,000 दहशतगर्द लाए हैं इस मुल्क में, तो अब जो बर्फ का पिघलना है सिर्फ किस लिए? ये एक अलमिया है, बहुत बड़ी सियासी जमात है। हमारे मौलाना फजल रहमान एक ज़ीरक सियासतदान है। एक बंदा जो आपसे वादा अब हुकूमत का जाने का सबब क्या है कि 350 डैम ख़त्म कर दूंगा जल्दी बात। जी 50 लाख घर बना के देने थे, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी। जब ये कुछ नहीं कर सके तो इन्होंने इंतशार का पहले दिन से जो काम था वो शुरू किया। और इस्टेब्लिशमेंट को जब समझ आई कि हमने लंगड़े घोड़े के ऊपर को दाव पे लगा दिया है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल समझ आ गई। और फिर वो लोग जो इस लंगड़े घोड़े के साथ मुसलसल चल रहे थे तो उनको भी गिरफ्तार किया गया। और ऐसे लोगों को पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बहुत बहुत बड़े नामों को हाई प्रोफाइल रैंक जेल में जाना पड़ा। ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। जी एक बात की जरा तस्वीर होनी चाहिए। इस तरह मुनासिब जुमले इन्होंने नहीं कहा, जो बात इन्होंने की। अब इसका जवाब का अगर अभी वक्त नहीं है तो फिर इंशाल्लाह सर दोबारा नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बैठेंगे। दोबारा होगा जी बिल्कुल, हम बैठेंगे बिल्कुल। इनको ये अल्फाज अपने वापस लेने होंगे। जी इंशाल्लाह हम बैठेंगे और बिल्कुल अगर मैंने गलत कहे होंगे जरूर वापस। सर डिबेट जो है जब वोट मिलेंगे ना, जब वोट पार्लियामेंट में आप देंगे तो अफरान भाई बिल्कुल इस तरह बैठेंगे, बिल्कुल चीजों को आगे लेके चलेंगे। क्योंकि सर हमारा फोरम जो है वो गुफ्तगू करने के लिए है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे दलाइल के साथ बात हो। अगर आपको किसी को बात पसंद नहीं आती, आप समझते हैं कि आपके दिल आज़ारी हो रही है, सर मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा आप सब लोगों के लिए मौजूद है। आप लोग आएँ, अपने दिल की बात करें, अपने मसाइल को हमारे साथ डिस्कस करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए पूरा वक्त दूंगा। लेकिन आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल तक मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।